إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ووسيلتنا إلى خالقنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، ایک مسلمان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بھی ہوتا ہے. انسان ہونے کے لیے اس میں انسانیت کی صفتیں ہونا ضروری ہے. انسانیت کی بہت ساری صفتیں، اخلاق ہے، کردار ہے، ملنساری ہے، بھائی چارگی ہے، دوستی ہے، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کرنا. جب مومن بھائی کسی بات میں مشورہ طلب کرے تو اچھا مشورہ دینا بھی نیکی. ضروری نہیں کہ آپ 1,00,000 روپیہ ہی خرچ کریں تو آپ کو ثواب ملے، لیکن اسلام کی خوبی یہ بتائی گئی کہ اسلام اچھی بات کو بھی نیکی قرار دیتا ہے. رسول انسانیت رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک آپ نے بارہا سنا: الکلمۃ الطیبہ صدقہ. اچھی بات، بہترین بات جو انسان کی زبان سے نکلتی، تو جب نکلتی ہے تو سامنے والے کا دل خوش کرتی ہے، دل بناتی ہے، دل توڑتی نہیں، دل کو صدمہ نہیں پہنچاتی، تکلیف نہیں پہنچاتی. بات کا نکلنا بھی ہے اور اس کا سامنے والے کو خوش بھی کرنا ہے. اسلام نے جو نیکی کا تصور ہے بہت بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے. اچھے کلمے جو آپ کی زبان سے نکلیں اس کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں شمار کرتا ہے. تو ایک بہترین انسان میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ اچھی گفتگو، اچھے کلمات. برے کلمات سے تکلیف ہوتی، دل آزاری کسی کی، دل توڑنا، دل کو تکلیف پہنچانا. تو اللہ پاک نے اسی بات کو قرآن مجید کے اندر مختلف انداز میں، مختلف آیتوں میں جگہ بدل بدل کر انسانوں کو یاد دلایا ہے. انسان، آدمی بڑے سب گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. انسان سمجھ رہا ہے کہ انسان فائدے میں ہے، مجھے تو بہت فائدہ مل رہا ہے، بہت فائدے میں ہوں، فائدے کے کام کر رہا ہوں. حقیقت میں اللہ کے پاس وہ فائدے میں نہیں ہے، گھاٹے میں ہے. مسلمان کا اصل جو فائدہ ہے
اصل جو نقصان ہے وہ اللہ سے تعلق میں ہے، اللہ کی باتوں کو سننے میں، احکامات ربانی کو سننے میں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے، پورے انسان اس کے اندر، کوئی خاص انسان نہیں۔ جن کو انسان کہا جا سکتا ہے یا کہا جاتا ہے وہ سب انسان گھاٹے میں ہیں، لیکن کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ اب فائدے والے کون ہیں؟ گھاٹے میں نہیں ہونے کا مطلب فائدے والے کون ہیں؟ کس کی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کس کی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور کس کی ذات سے فائدہ پہنچ رہا ہے، جو دونوں چیزیں ہیں۔ آپ کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ دوسرے کو بھی فائدہ ہی پہنچائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو تو فائدہ پہنچے لیکن آپ دوسروں کو نقصان پہنچائیں۔ تو فائدہ لینا ہے، فائدہ دینا ہے، فائدہ لے کر نقصان نہیں دینا ہے، گھاٹے میں نہیں رہنا ہے۔ تو یہ مومن کی خصوصیت ہے۔ مومن صرف رمضان میں فائدہ نہیں رہتا، اس کے لیے تو ہر مہینہ رمضان ہے۔ ہر مہینہ اللہ کا حضور، ہر مہینہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق، ہر دن اس کا تعلق۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی وقت مومن کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ ہر گھڑی، ہر گھنٹہ، ہر آن، ہر شب، ہر دن اللہ تعالیٰ سے مومن کا تعلق ہے۔ اس تعلق کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہ بات دن میں بھی بتائی جاتی ہے، یہی بات رات میں بھی بتائی جاتی ہے۔ اب وہ رات چاہے شب معراج ہو یا شب براءت ہو یا شب قدر ہو، چونکہ عام طور پہ یہ تین راتیں بڑی مشہور ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ خاص لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ خاص مومنین کا، متقین کا، پرہیزگاروں کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے لیے ہر رات شب قدر ہوتی ہے، ہر رات شب برات ہوتی ہے، ہر رات ان کے لیے توبہ کی رات ہوتی ہے، ہر رات ان کے لیے اللہ سے رجوع ہونے کی رات ہوتی ہے۔ لیکن آج ایسا ہو گیا ہے کہ شب معراج ہو یا شب برات ہو یا شب قدر ہو، شب برات بھی شب خطابت بن گئی، شب تقریر، شب بیان۔ بیان سنیے، پھر اس کے بعد جو کرنا ہے کر لیجئے۔ تو شب براءت کا جو مفہوم تھا، جو معنی تھا، وہ پورا بگڑ گیا، وہ پورا ختم ہو گیا۔ یہ غلط تصور ذہنوں میں آ گیا کہ بھئی یہ جگنے کی رات ہے، لیکن یہ آدھی بات ہے۔ جگنے کی رات ہے، واقعی جگنے کی رات ہے۔ جس رات کو بھی آپ جاگ جائیں وہ جگنے کی رات ہے۔ یہ 15 شعبان، 14 شعبان، 26 رمضان اور 26 رجب الرجب، اس کی کیا خصوصیت؟ جس رات بھی آپ جاگ جائیں، نہ سوئیں، وہ ہو گئی جگنے کی رات۔ لیکن اسلام نے جو جاگنے کا مفہوم بتایا، جاگنے کا مطلب بتایا، وہ خالی جاگنا نہیں ہے، جاگنا ہے تلاوت کے ساتھ۔ مومن جاگتا ہے تو عبادت کے ساتھ، نمازیں پڑھتے ہوئے، نوافل ادا کرتے ہوئے، قضا پڑھتے ہوئے، تہجد ادا کرتے ہوئے، توبہ اللہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی کرتے ہوئے۔ تو جاگنا تلاوت کے ساتھ، جاگنا عبادت کے ساتھ۔ لیکن آج کل یہ سلسلہ چل پڑا ہے
کہ ساری راتیں شب خطابت بن گئی. کون کتنی اچھی خطابت کر رہا ہے, کون مولانا خوب اچھا بولے, اس کے بعد کیا بولے مولانا اس کا کچھ بھی پتہ نہیں. تو صرف خطابت کا نام شب برات نہیں ہے. شب برات بھی جو ہے دراصل یہ ہے شب براءت. مطلب یہ ہے کہ بندہ اس رات میں توبہ کر لے, تلہ کر لے, رجوع ہو جائے کہ پروردگار آج کی رات کو میرے لیے جہنم سے بری ہونے کی رات بنا دے. یعنی اب وہ کام میں نہیں کروں گا جو جہنم میں دوزخ میں لے جانے والی, بلکہ وہ کام میں کروں گا جو جنت میں لے جانے والے ہیں. اسلامی تاریخ میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دو بہت بڑے متقی, پرہیزگار, اللہ والے, اللہ سے ڈرنے والے جی, اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزارنے والے, بہت بڑے, بہت اونچے درجے کے مبلغ داعی اسلام. ان کو خواب میں بتایا گیا, ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ حشر کا میدان, قیامت کے میدان قائم ہو چکا ہے اور جنتیوں کے جنتی ہونے کا فیصلہ, دوزخیوں کے دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے. سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. یہ دو جو بڑے مبلغین اسلام, داعیان اسلام, صوفیان اسلام, یہ بھی جنت کی طرف لے جانے لگے. اب یہ جو خواب دیکھ رہے تھے دونوں تو دنیا کے اندر بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے متقی تھے. دیکھیں جنت میں پہلے کون جاتا ہے, جنت میں پہلے کون جاتا ہے, کس کو داخلہ پہلے ملتا ہے. تو دیکھا کہ ایک صاحب کو پہلے ملا, ایک صاحب کو بعد میں ملا. وہ پہلے جنت میں گئے, یہ بعد میں گئے. تو ان کے دل میں جو خیال آیا, انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ بھی بہت بڑی عبادت گزار تھے, یہ بھی بڑے دینی اسلام کے متبع تھے, پیرو تھے جی, بڑی اچھی ان کی بھی ہستی تھی, اخلاق تھے, کردار تھا, سب کچھ تھا, لیکن یہ پہلے کہ یہ بعد میں کیوں گئے. وہ جواب دیا گیا کہ وہ پہلے اس لیے گئے کہ دنیا میں ان کے پاس ایک جوڑا تھا, ان کے یہ بعد میں اس لیے گئے ان کے بعد دو جوڑے تھے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی جو نجات کا دار و مدار ہے وہ کردار پر ہے, نہ کہ لباس پر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لباس کیسا بھی پہن لیا جائے, اس میں سلیقہ نہ ہو, طریقہ نہ ہو. لیکن لباس پہننے کی جو نیت تھی, لباس پہننے کا جو طریقہ تھا, لباس پہننے کا جو مطلب تھا, اس کو انہوں نے پیش نظر رکھا کہ تن پوشی کے لیے انسان لباس پہنتا ہے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے, اور چھپانا انسان کے لیے فرض ہے. بتایا گیا کہ یہ جو اہل و عیال ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں, جیسے لباس میں اور بدن میں کوئی غیریت نہیں ہوتی جی, بالکل ایک دوسرے کی مطابقت کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں جاتے. تو ایسے ہی جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں جاتے, بلکہ آپس میں اتحاد کے ساتھ زندگی گزارتے. تو صرف رمضان کا یہ پیغام نہیں ہے کہ آپ اچھے مسلمان بنے. مسلمان کے لیے ہر مہینہ رمضان, ہر مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے, ہر مہینہ عبادت کا مہینہ ہے, ہر مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا مہینہ ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے ایمان اور اسلام کو قبول کیا, تو ایسے لوگ کامیاب. الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا الہ, اپنا معبود, اپنا خدا تسلیم کیے. جی, خدا کی خدائی کو تسلیم کرنا گویا خداوند کریم کی شان رحمت کے حوالے ہو جاتا ہے.
جس کو شان رحمت کا حصہ مل جائے اس سے بڑا مقدر والا کوئی بھی نہیں. کامیاب انسان. انسانوں سے اس کو الگ کر دیا. الا الذین آمنوا، وہ آدمی گھاٹے میں نہیں ہے، وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھا سکتا، وہ تو فائدے میں ہی ہے. کون ہے فائدے میں؟ الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا. اب ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا بنائیں. اچھا بننا بھی ہے، اچھا بنانا بھی. استاد اچھا ہوتا ہے اور اپنے شاگردوں کو اچھا بناتا بھی. ایک عالم خود اچھا ہوتا ہے. اچھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فائدہ اپنی ذات تک رکھ لے، وہ علم اپنی ذات تک رکھ لے، بلکہ دوسروں کو بھی اچھا بنائے، خود بھی فائدہ اٹھائے، دوسروں کو بھی فائدہ دے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ہی عمل صالح کا تذکرہ کیا گیا. بتایا کہ آپ جو بن رہے ہیں، ایمان کی دولت تو آپ کے پاس آ گئی، لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی آپ کے ساتھ ضروری ہے. عمل تو ہے لیکن غیر صالح ہے، تکلیف پہنچانے والا ہے، احکامات خداوندی کے خلاف ہے. عمل تو ہے لیکن عمل وہ صالح یعنی نیک نہیں ہے. تو ایمان کے ساتھ جو عمل مطلوب ہے وہ عمل صالح، نیک عمل مطلوب ہے، برا عمل مطلوب نہیں ہے. اب اس عمل کے اندر مسابقت کرنا، مسجدوں کے اندر، جامع مسجدوں کے اندر ایسے لوگ بھی الحمدللہ ابھی فکر کے موجود ہیں. ابھی ایمان زندہ ہے، ابھی اسلام زندہ ہے. ان کی یہ فکر ہوتی ہے عام نمازوں میں نہ صحیح، کم از کم جمعہ کے دن تو جلدی جائیں، اللہ کے لیے وقت نکالیں تاکہ میرا نام سب سے پہلے نمازی کی فہرست میں آ جائے. یہ فکر، یہ جذبہ اسے جامع مسجد کی طرف لے کے چلتا ہے. یہ فکر بڑی اچھی فکر ہے، لیکن انسان کو اپنے اللہ سے محبت، اپنے خالق سے محبت ہو کہ سب سے پہلے آئے جامع مسجد کے اندر اور وہ فرشتے جو نام لکھ رہے ہیں اس میں میرا پہلا نام لکھا جائے. پھر اس کے بعد وہ خوش نصیب ہے جو اس پہلے انسان کے بعد آتا ہے دوسرے درجے میں. پھر اس کے بعد وہ خوش نصیب ہے جو تیسرا انسان آتا ہے، پھر وہ چوتھا آتا ہے. پھر اس کے بعد جب عربی خطبہ شروع ہو جاتا ہے، خطیب صاحب قبلہ کا عربی خطبہ جب شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ نام لکھنے والی مخلوق جن کو فرشتے کہا جاتا ہے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے رجسٹر کو بند کر کے نمازیوں میں شریک ہو جاتے ہیں. یہ ہے جمعے کے خطبے کی اہمیت. یہ خطبہ آپ کو عربی زبان میں دیا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے جیسے دوسری زبانیں سیکھنے میں آپ نے شوق دکھایا ہے، ذوق دکھایا ہے، جیسے آپ نے وقت دیا ہے، کیا آپ کے لیے اپنی مذہبی عربی زبان سیکھنے کے لیے کچھ وقت ہے تاکہ آپ خطبہ سمجھ سکیں؟ جمعے کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو یا عید الفطر کا خطبہ ہو یا عید الاضحیٰ کا خطبہ ہو، وہ خطبہ آپ سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں یا اسے صرف خطیب کی حد تک مان لیا ہے؟ خطبہ سنانا بھی ہے، آپ کو خطبہ سننا بھی ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے، اپنے اندر صالحیت پیدا کرنے کے لیے سننا ہے، صلاحیت پیدا کرنے کے لیے سننا ہے آپ کو. ایسے نہیں کہ خطبہ تو عربی زبان میں ہو رہا ہے، مجھے عربی نہیں آتی لہٰذا میں کدھر بھی مجبور ہوں، ایسا نہیں چل سکتا. خطیب صاحب کو سنانے کا حکم ہے اونچی جگہ پر، نیچے ٹھہر کے نہیں. کہاں سناتے؟ ممبر پہ سناتے. کیوں؟ تاکہ سب کو نظر بھی آئے، سننے میں بھی آ جائے، بات مکمل سب تک پہنچ جائے، خطیب کا چہرہ بھی پہنچ جائے، خطیب کی خطابت بھی پہنچ جائے. تو دلچسپی ہمارے کون سے خطبوں میں ہونی چاہیے؟ بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کے خطبوں میں ہونی چاہیے، لیکن ہماری دلچسپی
یہ مبارک راتوں کے عنوان سے ہونے والے خطبوں کے اندر محدود ہو گئے۔ اصل خطبے کا مقام کیا ہے، خطبے کی اہمیت کیا ہے، خطبے کی فضیلت کیا ہے، آخر اسلام میں خطبہ کیوں رکھا گیا، اور یہ 8 دن میں کیوں رکھا گیا بھائی؟ کیا یہ خانہ پوری ہے؟ کیا یہ فل ان دا بلینک کے لیے ہے؟ کیا یہ ٹائم پاس کے لیے، وقت گزاری کے لیے؟ نہیں، یہ کان کھولنے کے لیے، کان کھولنے کے لیے۔ اب آئندہ 8 دن تک آپ کو کیا کرنا ہے، کیا بن کے رہنا ہے، آپ کو دنیا کی مخلوقات کو کیا پیغام دینا ہے، آپ کی تجارت، آپ کا لین دین کیسا ہونا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہونا ہے، آپ کو دنیا کیسا انسان سمجھے، اخلاق والا، کردار والا، تقوی والا، پرہیزگاری والا، ایمانداری والا، یہ انسان آپ کو، اس لیے ہر 8 دن میں آپ کو نصیحت سنائی جاتی ہے۔ یہ کوئی ایک فیل نہیں ہے، یہ ہر جمعہ کر دیا جا رہا ہے خطیب صاحب 2 خطبے پڑھ رہے ہیں، 2 کیا ایک خطبہ کافی نہیں تھا؟ 2 مرتبہ نصیحت کی جا رہی ہے، آپ کو جمعہ کے دن بلا کی جا رہی ہے۔ وہ جو تقریروں میں آپ جاتے ہیں اس میں وضو رہتا ہے نہیں رہتا اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن یہاں جو آتے ہیں آپ باوضو سنتے ہیں، کیونکہ اس کے فوری ساتھ آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ کو خطبے کے بعد نماز ادا کرنی ہے تو خطبے میں بھی آپ باوضو۔ انسان بشر اگر کسی وجہ سے آپ کا وضو شرعی طور پر باقی نہیں رہتا، ثابت نہیں رہتا، تو پھر آپ کو فوراً جلدی جا کے وضو کر لینا ہے۔ اچھا، یہ تو اس وقت کا مسئلہ ہے جب آپ کو جمعے کا اردو کا بیان سنتے سنتے نیند آ گئی۔ یہ تو نماز سے باہر کی کیفیت ہوئی۔ اگر نماز کے اندر آپ کا وضو کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو مصلی صاحب کی تو نماز نہیں ہوئی، وہ تو مصلی تھے، پیچھے تھے، وہ تو نکل جائیں گے، خاموش پڑ جائیں گے۔ یہ مسئلہ بتایا گیا کہ اگر مصلی پر ٹھہرے ہوئے امام محترم کسی وجہ سے اگر ان کا وضو ٹوٹ جائے تو ویسے ہی بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھا سکتے ہو۔ کیا مسئلہ بتایا گیا کہ وہ امام صاحب پیچھے ہٹ جائیں اور جو ان میں نماز پڑھانے کے قابل ہیں ان کو نماز ہی کی حالت میں آگے بڑھائیں مصلی پہ، اور یہ پیچھے نکل جائیں، نماز میں کوئی فرق نہیں آئے۔ آپ اچھے عمل کا تصور کریں نا، آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی نماز اکیلی نماز نہیں، یہ ہزاروں آدمیوں کی نماز ہے، ان کی نماز کا سوال ہے۔ تو ان لوگوں کی نماز کو باقی رکھنے کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ خود پیچھے ہٹ جائیں اور جو نماز پڑھانے کے قابل ہے ان کو آگے کر دیں۔ ان کی نماز تو جائے گی، لیکن جن کو صف میں سے آگے بڑھا رہے ہیں ان کی نماز بھی نہیں جائے گی، اور جو مقتدی ہے ان کی نماز بھی نہیں جائے گی۔ تو آپ کے عمل کے اندر کسی وجہ سے اگر نقص پیدا ہو جا رہا ہے تو اس نقص کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما رہا ہے۔ سمجھ لیجیے، وضو تو نہیں گیا لیکن واجب کے اندر کوئی بات چھوٹ گئی، واجب مقرر ادا ہو گیا، ڈبل ہو گیا، ٹرپل ہو گیا، یا بھول گئے، تو اس صورت میں وہ حالت تو صرف امام صاحب کو ہی معلوم ہے۔ ویسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ویسی صورت میں بھی کریکشن کرنا ہے۔ کریکشن کس سے کریں گے آپ؟ جو چیز آپ سے چھوٹ گئی ہے، عمدن نہیں چھوڑا آپ نے، قصدن ارادہ کرتے ہوئے کہ میں یہ چیز چھوڑ دوں، عمدن آپ نے نہیں کیا، بل ارادہ نہیں کیا، بلا ارادہ کر دیا، تو بتایا جا رہا ہے کہ نماز ہی کی حالت میں آپ کو 2 سجدے کرنا ہے تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے۔ اسی کا نام ہے سجدے سہو، جسے سجدے سہو کہتے ہیں، وہ ہے سجدے
صاحب نماز میں بھی اگر آپ سے کوئی بھول ہو جا رہی، چوک ہو جا رہی، تو نماز میں آپ کی نماز کو صحیح کر دیا جا رہا ہے، تو نماز سے باہر کی حالت میں کیا آپ کی ایمانی کیفیت کو توڑنے قبول کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ نماز بھی آپ کی باقی رہے، ایمان بھی آپ کا باقی رہے، کہ کریکشن آپ کا ہوتا رہے کہ کہاں میں نے غلطی کی ہے۔ تو اس لیے ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان کہلانا ضروری نہیں ہے، بننا پہلے ضروری ہے۔ بنے گے تو کہلائیں۔ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اچھی تعلیم کے لیے اچھی کتاب کی ضرورت ہے۔ اچھی کتاب پڑھانے کے لیے ایک مصنف کی ضرورت ہے، اور کتاب لکھ دی جائے تو ایک اچھے پڑھانے والے کی ضرورت ہے۔ وہ خود اچھا ہو، سمجھ سکتا ہو، دوسروں کو بھی سمجھا سکتا ہو۔ جیسا کہ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک بارہا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آپ مسلمان ہیں تو آپ پورے جاننے والے بن جائیں اسلام۔ بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، افضل درجہ ہے کہ آپ کو پوری اچھی سچی معلومات، سرسری معلومات نہ ہو، پکی معلومات، پختہ معلومات ہو جائیں۔ جب یہ معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں گی تو آپ پھر عالم کہلائیں گے، مطلب مسئلے مسائل جاننے والے۔ اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکا کہ آپ پوری معلومات حاصل کرنے والے بن جائیں، تو بتایا گیا کہ کم از کم دوسرے درجے میں آپ متعلم بن جائیں، سیکھنے والے بن جائیں۔ جہاں کہیں سکھایا جا رہا ہے دین کو تو آپ سیکھنے والے بن جائیں بھائی، ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان سے استفادہ کریں، ان سے پوچھیں، ان سے پڑھیں، ان سے یاد کریں، ان سے حفظ کریں۔ اب نہ آپ عالم بنے نہ متعلم بنے، تو تیسرے درجے میں بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم جو بتا رہے ہیں باتیں اس سننے والے تو بن جائیے آپ۔ نہ عالم بنے نہ متعلم بنے نہ سننے والے، تو پھر کب آپ سیکھیں گے؟ جب سیکھیں گے نہیں تو پھر کب آپ عمل کریں گے؟ عمل کی منزل میں کب آئیں گے آپ؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل کے ساتھ صالحیت کی شرط ہے۔ اسلام میں وہ عمل معتبر ہے جس میں صالحیت ہوتی ہے، نیکی۔ تو نیکی کو جسم سے بھی جوڑا گیا اور نیکی کو نیت سے بھی جوڑا گیا، کہ مسلمان وہ ہے جس کا عمل بھی نیک ہوتا ہے، اس کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اسی بات کو ترغیب کے طور پہ کہا گیا انما الاعمال بالنیات۔ بہت سے ہمارے بھائی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، توجہ تو ان کی یہ ہونی چاہیے تھی کہ زیادہ مجھے موقع ملا ہے، پتہ نہیں پھر آگے زندگی میں موقع ملے گا، میری صحت رہے گی، میرے پاس پیسے رہیں گے، میری جوانی رہے گی، میری صحت رہے گی، زیادہ سے زیادہ میں طواف کروں، طواف زیادہ سے زیادہ روؤں، گڑ گڑاؤں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگوں، تلاوت کروں۔ یہ خیال ہونے کے ان کو یہ خیال زیادہ ضروری ہے کہ میری سیلفی میرے ملک والوں کے پاس جائے، دیکھیں میں بھی کعبۃ اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوں، یہ دیکھیے میں حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں، میں غلاف کعبہ کو پکڑ رہا ہوں۔ عمرہ تو آپ کا اس لیے نہیں تھا کہ آپ دوسروں کو اپنی فوٹو بتائیں، کیا اس نیت سے آپ نے عمرہ کیا تھا؟ نیت کی اصلاح کی گئی، نیت صحیح کیجئے پہلے، عمرہ کو جانے سے پہلے نیت صحیح کیجئے۔ اب آپ ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ پروردگار اب میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، تجارت کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، اب میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، تجھ سے میرا تعلق، تجھ سے میرا راز و نیاز، تجھ سے میری مناجات، تجھ سے میری گفتگو، میں توبہ اور تلہ کرتا ہوں۔ بجائے اس کے یہ ہونا چاہیے کہ روزانہ آپ عمرہ کرتے،
زمزم خوب پیتے، دعائیں کرتے، تلاوت کرتے، وظیفے پڑھتے. اب یہ ہو رہا ہے کہ جو بھائی جا رہے ہیں وہ سیلفی لینے کے اندر مصروف ہے. احرام باندھتے وقت آپ نے سیلفی کی نیت کی تھی کیا؟ ذرا اپنے دماغ، اپنے دل کو ٹٹولیے. کیا آپ سیلفی لینے کے لیے عمرے کو جا رہے ہیں؟ کیا آپ یوٹیوب پہ ڈالنے کے لیے کہ میں عمرہ کو گیا ہوں؟ یہی ہو رہا ہے. عمل تو باقی رہا لیکن عمل میں صلاحیت نہیں ہے، صالحیت نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس لیے شرط لگائی کہ عمل تو ہو رہا ہے بھائی آپ کا، لیکن عمل کے اندر نیک جذبہ ہے آپ کا نہیں ہے. آپ تو میں عمرہ کر رہا ہوں، ساری دنیا دیکھے، دوست احباب دیکھے، خاندان والے دیکھے، ارے وہ فلاں سے آ رہے ہو بھائی، ابھی کیا ہے ان کا ویڈیو بھائی فیس بک پہ ابھی آیا، یوٹیوب پہ ابھی آیا. تو اب جتنی نیت ہوگی اتنا ہی آپ کا عمل ہو کے رہ جائے گا. لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے عمرہ کیا تو عمرہ لوگوں کے لیے ہو جائے گا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا. حالانکہ عمرہ تو آپ کو اللہ کے لیے کرنا ہے. حج بیت اللہ آپ کو عمرہ کے لیے کرنا ہے. ایک کھجور سے آپ افطاری کروائیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے، تاکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرنا ہے. تکلیف دور کرنے کے لیے آپ افطاری کروا رہے ہیں، اللہ کے تکلیف بانٹنے کے لیے. یہ بات مسلسل آ رہی ہے رمضان کے حوالے سے. اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو افطاری کروائیے، لیکن اپنے گھر میں کروائیے، دیوان خانے میں کروائیے. اور اللہ نے آپ کے جیب میں، دماغ میں، دل میں وسعت دیے تو شادی خانے میں کروائیے، لیکن ایسے مقام پر نہ کروائیے جو پبلک پلیس ہو. پبلک پلیس عوام کی آمد و رفت، عبور و مرور جہاں ہوتا ہو، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں، اور آپ کہیں گے صاحب میں افطاری کر رہا تھا، میں تو روڈ بند کر دوں گا. اب آپ بتائیے یہ ایسا کہاں لکھا ہے؟ کون سی کتاب میں؟ کہیں بھی نہیں ہے ایسا. تو رمضان سے پہلے شعور رمضان، روزہ رکھانے سے پہلے، کھلوانے سے پہلے اس کا شعور ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کے نام پر کہیں گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، بندگان خدا کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں. دوسری بات یہ جو آتی ہے سماعت قرآن، تلاوت قرآن کی محفلیں بہت ہوتی ہیں، ماشاءاللہ بہت ہونی چاہیے، گھر گھر ہونی چاہیے، روزانہ ہونی چاہیے. مسلمان کو تلاوت کرنی چاہیے کتاب الہی کی، پڑھنا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت اور سماعت قرآن کے عنوان سے اتنے بڑے ساؤنڈ سے اسپیکر لگا دیا جاتا ہے کہ سارے محلے والے پریشان. کیا سماعت قرآن ہو رہا بھائی؟ ارے قرآن پڑھ رہے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ. یہ سماعت قرآن کا مطلب تھوڑی ہے آپ کو تو ثواب ملے لیکن دوسروں کو تکلیف ہو جائے. نہیں، اس کا نام ثواب نہیں ہے. مائک رکھیے لیکن اس کی آواز سے تکلیف نہ ہو. آپ نیکی حاصل کریں اور وہی نیکی آپ کے لیے گناہ کی شکل بھی بن جائے، ایسا اسلام میں کہیں بھی فلسفہ نہیں ہے. تلاوت قرآن کو بھی سمجھیے، سماعت قرآن کو بھی سمجھیے، اس کی محفل کو سمجھیے، اس کے ثواب اور اس کے آداب کو بھی سمجھیے. سماعت قرآن کیجیے لیکن آداب کے ساتھ، روزہ کھلوائیے لیکن آداب کے ساتھ، افطاری کروائیے لیکن آداب کے ساتھ، تراویح کی نماز پڑھیے لیکن اس کے آداب کے ساتھ. جیسے ہی خطیب صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب رکعت باندھ لے، اسی وقت آپ کو رکعت باندھ لینا ہے، رکوع کا انتظار نہیں کرنا ہے. رکوع کے انتظار میں نہیں رہنا. لوگ تو گھروں سے نکلتے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ تراویح پڑھنے جا رہا ہو. وہاں آ کے مسجد میں باتیں کر لیتے بیٹھے. گھر والوں کو تو معلوم ہے تراویح پڑھنے کے ہوئے، اور گھر والوں کو کیا معلوم یہاں کے باتیں کر لیتے بیٹھے. تو رمضان کے اندر جو عبادت جس کا نام تراویح ہے، تراویح کیونکہ ہر 4 رکعت میں اس میں آرام کیا جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں. اب آپ خاموش بیٹھے، بزرگوں نے کہا کہ بھائی خاموش کیوں بیٹھتے ہیں آپ؟ اللہ کی تسبیح بیان کیے، اس لیے وہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. اب وہ تسبیح کو لے کر بھی ہمارے بھائی مسئلہ بڑھا رہے ہیں. یہ تسبیح کہاں سے ہے؟ کدھر سے ہے؟ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ جو مبارک
مہینہ آ رہا ہے، مبارک شب آ رہی، مبارک رات، یہ شب براعت ہے۔ براعت گناہوں سے بری ہو جانا، جہنم سے بری ہو جانا، کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا عمل ایسا پسند آ جائے کہ میرا بندہ گناہوں سے دور ہوگا، لہذا اسے دوزخ سے بھی دور۔ براعت، براعت، برات نہیں، وہ برات، براعت، لیلۃ البراعت، دوزخ سے بری ہو جانا۔ تو یہ جو بیان ہوتا ہے یہ فضیلت بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ شب برات شب توبہ ہے، شب عبادت ہے، شب تلاوت ہے۔ اسے شب تلاوت جان کر مان کر جاگیے آپ، تو پھر ثواب ہے۔ آپ بیان سن لیے، تقریر سن لیے، اس کے بعد قصہ ختم۔ عزیزان محترم، یہ شب برات کا مفہوم نہیں ہے۔ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کسی مولانا کا، پروفیسر صاحب کا، مشائخ صاحب کا، محض اس لیے ہوتا ہے کہ آج کی کیا فضائل ہیں آپ کو یاد دلا دیا جائے، اس کی فضیلت آپ کو بتا دی جائے، تاکہ آپ کی یادداشت تازی ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، ہارن مارتے پھر رہے ہیں، چیخا مارتے پھر رہے ہیں، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے بھائی، یہ تو عذاب کی رات ہوگی۔ شرک کا پہلو نہیں ہے، توحید ہے، رسالت ہے، توبہ ہے، تلہ ہے۔ اس کا نام ہے دعائے نصف شعبان، یعنی آدھی شعبان کو پڑھی جانے والی دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی دعا، دین اور دنیا میں بہتری کی دعا، اس کا نام ہے دعائے نصف شعبان۔ یہ چونکہ ان حضرات کا بھی حق ادا کیا جاتا ہے جو ہماری دنیا سے جا چکے، اس دنیا سے جا چکے، اس مقام پر ہے جس مقام کو قبرستان کہا جاتا۔ بہلول دانا عراق کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ قبرستان میں رہتے، لوگ پکڑ پکڑ کے آبادی میں لاتے تھے، پھر جا کے قبرستان میں رہتے، تو بولتے ہوئے یہ آبادی چھوڑ کے وہاں کیوں جا رہے ہو، وہ تو بربادی ہے، قبرستان ہے، یہ آبادی ہے۔ انہوں نے ٹھیک ہے بھائی آبادی ہے نا۔ دیکھیے آپ کے پاس سے جو آدمی یہاں آتا ہے، کبھی پلٹ کے پھر ادھر جاتا ہوں نا۔ آپ کے پاس سے جو آدمی یہاں جہاں میں رہتا ہوں، کوئی واپس گیا یہاں سے؟ بولے نہیں گیا، پھر اصل آبادی وہ ہوئی، اصل آبادی یہ ہوئی۔ تو اس واسطے مومن کا حق زندگی میں بھی ہے، مومن کا حق اس کے مرنے کے بعد بھی ہے۔ رات 2 بجے قبرستان کی زیارت، اعمال شب برات کو قبول فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے بال بال کی مغفرت فرما، اور جو دنیا کے اندر مصیبتوں، ان کو مصیبتوں سے راحت چھٹکارا عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔